کے لیے امت کی مدد کے لیے میری ڈیوٹی انہوں نے لگا دی ہے، تو ان کا نام لیتا ہے، ان کے غلام کا تو مقابلہ کر۔ اب یہ کہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف گور کے دیکھا، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا، وارسل برأسی الی الملوک، اس کا سر کاٹ کے بادشاہوں کی طرف بھیجا، وقال ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلتہ، اس نے میرے نبی کے خلاف بکواس کیا تھا، میں نے اس کا سر اتار دیا ہے۔ اب وجہ بیان کرتے وقت پھر یہی وجہ بیان کی، یہ نہیں کہا کہ اس نے چونکہ ہمارا تجارتی قافلہ لوٹا تھا، اس نے چونکہ ہماری اطاعت سے بغاوت کر دی تھی اور نکل گیا تھا ہماری سلطنت کے خلاف، اور چونکہ اس نے اتنے تاجروں کو شہید کیا تھا، میں نے سر اتار دیا ہے۔ فرمایا نہیں، انہو تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چونکہ میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی، میں نے خود سر کاٹ کے بادشاہو تمہاری طرف تحفہ بھیجا ہے کہ جو میرے نبی کے خلاف بھونکے گا سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ یہ ہے حکمرانوں کا طرز عمل۔ خواہ دیکھو فتویٰ و تقویٰ و قضا، اور خواہ دیکھو حکمرانوں کا انداز۔ ملت اسلامیہ کی شان یہ رہی ہے کہ ہر دور میں عشق سلامت رہا ہے، اور ہر دور کے اندر اس عشق کے فیصلے ہر طرف گونجتے رہے ہیں۔ کیا حسین اسلوب تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس وقت بحرین کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے اور پادری بیٹھا ہوا تھا، گیند اس کے سینے کو جا لگے تو اس نے گیند پکڑ لی۔ المستطرف کی دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے، اس پادری نے گیند پکڑ لی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جن کو ابھی ٹریننگ لینے میں، پڑھنے میں، فتویٰ دینے میں، جسٹس بننے میں، قاضی بننے میں بڑی دیر لگ جائے گی، ابھی تو کھیل کود کا وقت ہے اور ہاکیاں لے کے کھیلنے گئے ہوئے۔ گیند پادری کو لگ گئی، اس نے پکڑ لی، بچے آ گئے چھوٹے سارے مل کے کہ ہماری گیند دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا۔ عجیب عشق سلامت تھا اور خوش عقیدگی کا زمانہ تھا، بد عقیدگی کے جراثیم نہیں تھے۔ بحرین کے ان نو خیز بچوں میں سے ایک نے عجیب لفظ بولے، کہتا ہے سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھیل میں بھی اپنے نبی کا نام یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اور نہیں مانتا تو یہ نام تو مان لے، سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجھے گیند دے دو، ان کے حق پر، ان کے صدقے، ان کے واسطے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ امام احمد رضا نے بریلی میں گھڑا ہے، نہیں، یہ تو پوری ملت کا عقیدہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دینا، وسیلہ پیش کر دینا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے نزدیک آخری یہ ہتھیار تھا کہ یہ نہیں دیتا تو کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تجھ سے گیند مانگتا ہوں، تو گیند دے دے۔ مگر وہ بڑا منحوس تھا، گیند سے انکار تو کیا ہی تھا، بدبخت نے میرے محبوب علیہ السلام کو گالی دے دی۔ گالی دیتے گئے تو میچ بدل گیا۔ وہ بچے جو کھیلنے نکلے تھے امت کے ہیرو بننے لگے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کھیلنے گئے تھے مگر اب موضوع چینج ہو گیا۔ اس نے گیند دینے سے انکار کرتے ہوئے جب گالی دی تو انہوں نے کہا اب اس گیند کی ضرورت نہیں، تیرا ہی گیند بنا لیتے۔ عشق کے میدان میں اس گیند سے، ہاکیوں سے کھیل شروع کیا۔ سر پہ بھی مارتے ہیں، قدموں پہ بھی مارتے ہیں۔ اقبلوا الیہ بسوالیجہم، اپنی ننھی ننھی ہاکیوں سے لے کر سب نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہوئے جب تک کہ گول ہو نہیں گیا۔ اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا یہ کردار کتنا حسین کردار تھا۔ نہ قاضی کا انتظار کیا، نہ مفتی سے پوچھا کہ کیا ہے فتویٰ، حکم کیا ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو کیا کرنا چاہیے۔
کیا 3 دن دینے ہوں گے یا فوراً فیصلہ کرنا ہوگا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فقاہت اتنی تیز تھی، فوراً فیصلہ کیا اور فوراً صادر بھی کر دیا۔ جب جان نکلی تو پھر اس کو چھوڑا۔ بحرین کے پادری اکٹھے ہو گئے، عیسائیوں نے جلوس نکالا کہ یہ بچے انہوں نے اس کو ارادتاً قتل کیا، عمدن قتل کیا ہے، ان سے بدلہ لیا جائے۔ دور تھا اس حکمران کا جو نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ عدالت مشہور ہے، کیس پہنچ گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آخر یہ تو بتاؤ کہ ان بچوں نے پادری کو کیوں مارا، اس کا سبب کیا تھا؟ مستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت کیس پہنچا، پوچھا پادری کیوں مارا گیا؟ تو بتایا گیا وہ کھیل رہے تھے، گیند آئی، اس نے پکڑی اور پھر دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابا انکار کیا۔ وَسَبَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کو بکواس کیا۔ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ أَقْبَلُوا إِلَيْهِ بِسَوَالِيجِهِمْ، سنتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا، عشق حرارت مار گیا۔ اگرچہ عمر چھوٹی تھی مگر فراست بڑی تیز تھی، عشق سلامت تھا۔ وہ آگے حقیقہ لے کے فما زالو یخبتونہ حتی مات لعنہ اللہ، جب تک لعنتی مرا نہیں اس وقت تک انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اب جو اس کے بارے سے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی جرم نہیں تھا، وہ بس اس کی زبان سے نکل گیا، اور بچے چونکہ بالکل نوعمر تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بات سنی، خدا کی قسم ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے۔ جو پاس بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں واللہ ما فرح عمر بے فتح ولا غنیمہ کا فرحت ہی بے قتل الغلمان ایاہو۔ ساری زندگی جو اسلام میں گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی فتح پر کسی غنیمت پر عمر کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ان بچوں کے کردار پہ ہوئی ہے۔ کا فرحتی بقتل الغلمان لذالک، اس پادری کو مارنے میں جو بچوں نے کردار ادا کیا، یہ بات سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا کھلا جتنا تاریخ میں کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ قادسیہ فتح ہوئی پھر بھی وہ خوشی نہیں ہوئی جو خوشی آج ہوئی جب یہ سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے کردار کتنا بڑا ادا کیا۔ حضرت عمر نے اگلا جملہ بولا، کہتے الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا، چھوٹے چھوٹے بچے، شتم نبیہم، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، فغضبوا لہ، وہ بھڑک اٹھے، وانتصروا، انہوں نے بدلہ لیا۔ فرمایا جس ملت کے چھوٹے بچوں کا یہ کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ ملت غالب آ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑکی نہیں دی، انہیں قید میں نہیں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی کہ چلو قصاص نہیں ہے تو دیت نہیں ہے تو جیل، یا کسی اور طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے، انہیں توبیخ کی جائے۔ فرمایا نہیں، ان نونہالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام غالب آ چکا ہے۔ سوچنا چاہیے وقت کے حکمرانوں کو، ممتاز حسین قادری اس وقت ملت کی آنکھوں کا تارا ہے، اسے تنہا نہ سمجھا جائے، اس کے کردار کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس عظیم غازی کی جرأت کو کروڑوں سلام ہو جس نے ملت کی غفلتوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، اس وقت سے پہلے وہ محض ایلیٹ فورس کا ایک سپاہی تھا، اس وقت سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی وہ کون ہے۔
اس وقت سے پہلے دل میں پیار تھا کسی کے تو اس کی ماں کے دل میں ہوگا، باپ کے دل میں ہوگا، اولاد میں ہوگا۔ اب ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کے عشق سے جگمگا رہا ہے۔ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یہ کسی ایجنسی نے، یہ کسی تنظیم نے ایسے نہیں کیا، یہ محبت رب نے خود اپنے نبی کے پروانے کی دلوں میں ڈال دی ہے۔ ہر طرف بینر لگ گئے، پیشی ہوئی تو وکلاء پھول نچھاور کر رہے تھے۔ سوچیں وہ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھ کر پھر گستاخیاں بک رہے ہیں، اپنے انجام کو سوچیں، وہ کس کس پہ پہرا لگائیں گے، کس پابندی کے اندر بیٹھیں گے، کس قلعے میں بند ہوں گے، کہاں وہ گھر ہے جو رب کے نظام میں نہ ہو، کہاں وہ قلعہ ہے جو رب کی قدرت میں نہ ہو۔ رب نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ میں نے ذمہ خود لیا ہے، اور جنہیں محافظ سمجھو گے انہی سے تمہیں مروا دوں گا۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ الآن نزل اسلام، ان بچوں کے اس کردار پر جنہوں نے کوئی یہ نہیں کہا عدالت عمر میں کیس دائر کریں گے تو عدالتی طور پر سزا ہوگی، اس وقت سے بڑھ کے اسلام کہاں نافذ تھا۔ کچھ لوگ آج فرق کرتے ہیں کہ چونکہ علم الدین شہید غازی جو ہے ان کے زمانے میں چونکہ وہ ملک اسلامی نہیں تھا، ہندوؤں کا راج تھا، انگریزوں کا راج تھا اور یہ معاملات تھے، اور آج چونکہ خود اسلام نافذ ہے من وجہ اور یہ فرق ہونا چاہیے، اسے غازی علم الدین نہ کہو۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے زمانے میں اسلام نافذ نہیں تھا، فیصلہ شیر جوانوں نے خود کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توہین عدالت کا کیس بھی نہیں ان پہ کیا کہ تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے، کیا لفظ بولے، فرمایا ان کے نبی کو گالی دی گئی تھی تو غصہ دینا نہیں تھا۔ وہ احمق پادریوں میرے پاس شکایت لگاتے ہو ان کی، ان کے نبی کو گالی دی گئی تو انہیں غصہ کیوں نہ آتا؟ جرم اس نے کیا جس نے گالی دی، جرم اس نے کیا، انہوں نے تو جرم نہیں کیا، انہوں نے تو کردار ادا کیا۔ اور اس انداز میں فرمایا غاضبوا لہ وانتصروا، انہوں نے تو بدلہ لیا۔ فاحضر دم الاسقف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پادری کا خون ضائع چلا گیا، نہ اس کے بدلے میں قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی، نہ وہ جیل میں ڈالے جائیں گے، کتے کی موت مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اس واسطے حکومت یہ نہ سمجھے کہ چند خطیبوں کی تقریروں پر